أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آج کی اس مجلس کا گفتگو کا موضوع ایام فاطمیہ کی مناسبت سے انتخاب کیا گیا ہے، اور یہ مجلس ایام فاطمیہ کی مجلس ہے، لہٰذا آج کی اس گفتگو میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل کے دریا میں سے چند قطرے آپ عزیزان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس کے بعد چند جملہ مصائب کے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف جائیں اور یہ دیکھیں کہ آیا قرآن مجید نے اس شخصیت کے بارے میں کوئی بات کہی ہے، آیا قرآن مجید نے اس شخصیت کے بارے میں کوئی تعریف بیان کی ہے۔ اگر قرآن نے اس شخصیت کی تعریف بیان کی ہے تو ہم اس شخصیت کی عظمت کے بارے میں گواہی دے سکتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام اواہ تھے۔ اسی طرح جناب ادریس اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی قرآن مجید میں تعریف کی گئی ہے۔ دوسرا طریقہ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کا یہ ہے کہ ہم معصومین علیہ السلام کے اقوال کی طرف جائیں کہ انہوں نے کیا اقوال اس شخصیت کے بارے میں کہے ہیں۔ آیا معصومین علیہ السلام نے اس شخصیت کی تعریف کی ہے یا نہیں؟ معصومین علیہ السلام نے اس شخصیت کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ جیسے معصومین علیہ السلام نے، چار معصوم نے جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے، وہ زیارت جو بامعرفت زیارت ہو۔ اسی طرح امام سجاد علیہ السلام نے اپنے چچا عباس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میرے چچا عباس کا وہ مقام ہوگا، وہ منزلت ہوگی خداوند متعال کے سامنے کہ باقی تمام شہداء میرے چچا عباس کے مقام و منزلت پر غبطہ کھائیں گے۔ معصومین علیہ السلام کے اقوال کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کا ایک بہترین طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم ان افراد کے اقوال کو دیکھیں، ان افراد کی باتیں دیکھیں جو اس شخصیت کو قبول نہیں کرتے، وہ جو اس شخصیت کے معتقد نہیں ہیں، جو اس شخصیت کو نہیں مانتے، لیکن انہوں نے کیا ان افراد کے بارے میں کچھ کہا ہے یا نہیں کہا۔ جیسے جرداق عیسائی رائٹر نے امام علی علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں کتاب لکھ ڈالی۔
یہ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے مختلف طریقے ہیں۔ آئیے ہم جناب زہرا سلام علیہ کی زندگی میں، فضائل میں یہ دیکھیں کہ آیا یہ طریقے پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ پہلا طریقہ قرآن کی طرف جانا، قرآن سے دریافت کرنا کہ کیا جناب زہرا سلام علیہ کی فضیلت میں قرآن نے کوئی جملات ارشاد فرمائے یا نہیں فرمائے۔ آئے مودت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ رسول خدا یہاں پر اپنی رسالت کا اجر مانگ رہے ہیں۔ کسی بھی نبی نے، کسی بھی رسول نے اپنی رسالت کا اجر نہیں مانگا۔ اگر مانگا ہے تو ہمارے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا اجر مانگا ہے۔ اور یہ اجر کیا ہے؟ یہ اجر ہے اپنے قربا کے ساتھ مودت رکھنا۔ اگر لغات کی کتاب کی طرف جائے، ڈکشنری کی طرف جائے اور مودت کا ورڈ اگر ہم دیکھیں تو مودت کے حوالے سے ہمیں یہ ملے گا کہ مودت سے مراد صرف محبت نہیں ہے، صرف محبت کرنا اہل بیت سے مراد نہیں ہے، بلکہ مودت سے مراد عمل میں محبت دکھانا ہے۔ ہمیں یہ دکھانا ہوگا کہ ہم عملاً اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے مودت کا حقیقی معنی، اور رسول خدا ہم سے اجر رسالت میں یہ مودت مانگ رہے ہیں۔ مودت کس سے کرنی ہے؟ قربا سے کرنی ہے۔ قربا کون ہے؟ اہل تشیع اور اہل تسنن علماء نے بالاتفاق یہ کہا ہے، فخر رازی بھی حتیٰ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر قربا سے یہ مراد ہے، کون افراد مراد ہے؟ علی و فاطمہ و حسن و حسین مراد ہے یہاں پر قربا سے۔ اگر مودت کرنی ہے، اگر اجر رسالت ادا کرنا ہے تو مودت کرنی ہوگی فاطمہ سے اور علی و حسن حسین سے۔ یہ فاطمہ کی عظمت۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ارشاد ہو رہا ہے، سورہ آل عمران میں آیے مباہلہ کا تذکرہ ہے، اور آیے مباہلہ میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ رسول مباہلہ کے لیے کن کن افراد کو اپنے ساتھ لے جائے۔ لیکن قبل اس کے کہ آیت کو آپ کے سامنے بیان کروں، آیے مباہلہ کا جو پس منظر ہے، جو تاریخچہ ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ نجران کے عیسائی رسول خدا کے پاس آتے ہیں اور رسول خدا سے کہتے ہیں کہ ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے بیٹے مانتے ہیں۔ رسول خدا پہلے اسٹیپ میں ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور جب وہ رسول خدا کی یہ بات نہیں مانتے، رسول خدا کا دلیل جو اقامہ کیا تھا رسول خدا نے اس کو نہیں مانتے، یعنی رسول خدا یہ فرما رہے تھے کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں تو جناب آدم علیہ السلام تو خدا کے بیٹے ہونے میں زیادہ اولویت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ دلیل لاتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہونے پر کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے کا کوئی باپ نہیں تھا۔ اگر یہ دلیل ہے تو جناب آدم علیہ السلام زیادہ اولویت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کے نہ تو باپ تھے نہ ماں تھی، لہٰذا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں تم لوگ ماں نہیں کہتے؟ رسول خدا نے ان پر دلیلیں پیش کی، ان کے سامنے دلیلیں پیش کی، لیکن انہوں نے دلیلیں نہیں مانی۔ رسول خدا نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کی۔ رسول خدا نے ان کو جزیہ دینے کی دعوت دی کہ آؤ تم لوگ جزیہ دے دو، لیکن انہوں نے جزیہ بھی نہیں مانا اور کسی بھی طرح رسول خدا کی باتیں نہیں مان رہے تھے۔ لہٰذا آخری اسٹیپ پہ رسول خدا نے ان سے کہا کہ آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں، اور مباہلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن افراد کو لے کر گئے آپ سب کو اس بارے میں علم ہے۔ عیسائیوں کے بڑے نے جب یہ دیکھا کہ رسول خدا کن افراد کو اپنے ساتھ مباہلے میں لے کر گئے تو اس وقت عیسائیوں کے بڑے نے یہ کہا کہ اگر رسول خدا کو اپنے بات پر 1% بھی شک تھا تو رسول خدا کبھی بھی ان افراد کو اپنے ساتھ نہیں لاتے۔ رسول خدا نے جب یہ دیکھا کہ وہ افراد یعنی عیسائی اپنے مباہلے سے دستبردار ہو گئے تو رسول خدا نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ روئے زمین پر ان سے افضل افراد کو خلق کیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ مجھے حکم کرتا ہے کہ میں ان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں، لیکن ان سے افضل افراد نہیں تھے پورے روئے زمین پر۔ یہ رسول خدا کا قول ہے۔ عیسائیوں نے مباہلے سے انکار کر دیا، لیکن آئے مباہلہ نازل ہوئی۔ آئے مباہلہ میں ارشاد ہے انفسنا و انفسکم،
نساءنا و نساءکم ابناءنا و ابناءکم، نفس رسول کو لے جانے کا حکم ہوا. نفس رسول میں رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کو لے کے جاتے ہیں. نساءنا اپنی عورتوں کو لے جانے کا حکم ہوا، اور رسول خدا نے اپنی عورتوں میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے واحد ذات اقدس کو لے کر گئے. اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کبھی کبھی جم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نساءنا جم کا لفظ ہے یہ، لیکن جم کے لفظ کے باوجود احترام کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو ایک فرد کے لیے بھی جم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ قرآن کا ایک انداز ہے. اور پھر نساءنا کے بعد ابناءنا کا لفظ استعمال ہوا، اور ابناءنا میں رسول خدا اپنے بیٹوں میں رسول خدا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر گئے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم امام حسن اور امام حسین کو رسول خدا کے بیٹے کہتے ہیں. آئے مباہلہ اور اس سے قبل آئے مودت، یہ دونوں آیات میں جناب زہرا سلام علیہ شامل ہے. اور یہ دو آیتیں ان افراد کی فضیلت کی گواہی دے رہی ہے. دوسرا طریقہ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کا یہ ہے کہ ہم معصومین علیہ السلام کے اقوال کے بارے میں جا کر دیکھیں کہ آیا معصومین علیہ السلام کے اقوال میں کسی بھی شخصیت کی کوئی تعریف، کوئی بات بیان کی گئی ہے اس بارے میں یا نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ رسول خدا پر داخل ہوا کرتی تھی، رسول خدا کے پاس آیا کرتی تھی، تو اس وقت رسول خدا 4 کام کیا کرتے تھے. پہلا کام، قام علیہ، رسول خدا ان کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے. رحب بہا، رسول خدا ان کو خوشامد گوئی کرتے تھے، ان کو ویلکم کرتے تھے. قبل یدیہا، ان کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے. اجلسہا مجلسہ، جناب زہرا سلام علیہ کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے. اور رہبر معظم نے اس حدیث کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہاں پر حدیث میں قام لہا ارشاد نہیں ہے بلکہ قام الیہا ہے. اگر قام لہا ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب رسول خدا جناب زہرا سلام علیہ کے لیے کھڑے ہوا کرتے، لیکن یہاں پر قام الیہا ہے. اور قام الیہا سے یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ رسول خدا جناب زہرا سلام علیہ جیسے داخل ہوا کرتی تھی، رسول خدا ان کی طرف بھاگتے تھے، ان کی طرف تیزی دکھاتے تھے. اور یہ احترام کی انتہا ہے کسی بھی شخصیت کے لیے. رسول خدا کائنات کی عظیم ترین شخصیت، کائنات کی بلند مرتبہ ترین شخصیت، ایک جوان خاتون کے لیے اس طرح احترام دکھا رہے ہیں. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس خاتون کا کیا مقام و کیا منزلت ہوگی. اگر ہم اپنی زندگیوں میں مجلسیں برپا کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، پرچم نکالتے ہیں، پرچم لگاتے ہیں، تو یہ سب رسول خدا کی سیرت ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا احترام یہ در حقیقت رسول کی سیرت ہے. اور کیا خوب کہا کسی شخص نے کہ اگر ہم کسی ماں کا احترام کریں، کسی ماں کی خدمت کریں اور اس کا ایک بیٹا ہو، تو آیا وہ ہمیں صلہ نہیں دے گا؟ آیا وہ خوش نہیں ہوگا ہم سے؟ کیا بات ہوگی اس ماں کی جس کے 11 بیٹے ہو؟ آئے ان 11 بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا بھی ہماری طرف نظر کرم نہیں کرے گا؟ اگر ایک بیٹا بھی ہماری طرف نظر کرم کر دے اور ان میں سے ایک بیٹوں کی نظر کرم ہم پر پڑ جائے تو ہماری دنیا و آخرت کے لیے کافی ہے. یہ جناب زہرا سلام علیہ کی خدمت اور احترام کا نتیجہ ہے. اور آخری طریقہ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کا یہ ہے کہ ہم ایسے افراد کی طرف جائیں، ایسے افراد کے اقوال کو دیکھیں جو اس شخصیت کو نہیں مانتے. ایک لبنانی رائٹر ہے، اس نے جناب زہرا سلام علیہ کی فضیلت کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے وطر فی غمد. اس کتاب میں یہ لبنانی رائٹر یہ لکھتا ہے کہ قہرمانی اور شجاعت یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس طاقت ہو، قہرمانی اور شجاعت یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت ہو، قہرمانی اور شجاعت یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کے پاس بادشاہیت ہو. اگر قہرمانی اور شجاعت کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک
اکیلی تک و تنہا خاتون حق کے دفاع کے لیے سقیفہ کے اندر جائے اور سقیفہ کے اندر گفتگو کرے اور اپنی بات پر ڈٹی رہے اور آخر تک اپنی بات سے نہ ہٹے. یہ ہے قہرمانی و شجاعت جسے زہرا سلام اللہ علیہا نے اتم انداز میں نمودار کیا. اسی طرح ڈاکٹر محمد عبدالیمانی ایک سعودی یونیورسٹی کے ٹیچر، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا. اس کتاب میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر زہرا کی فضیلت دیکھنی ہے، زہرا کی فضیلت پہچاننی ہے، تو یہ دیکھو یہ بنت من، یہ زوجۃ من، یہ ام من. اگر جناب زہرا کی فضیلت دیکھنی ہے تو یہ دیکھو کہ یہ کس کی بیٹی ہے، یہ دیکھو کہ یہ کس کی زوجہ ہے، اور یہ دیکھو کہ کس کی ماں ہے. زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت دیکھنی ہے تو یہ دیکھو ان کے باپ کون ہیں. ان کے باپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ان کے ہمسر گرامی امام علی علیہ السلام ہیں. ان کے بیٹے 11 معصوم، 11 عیسیٰ، جناب مریم سلام اللہ علیہ کے ایک عیسیٰ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک کیا، ہر آلودگی سے دور کر دیا. اب اندازہ لگا لیجئے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے 11 عیسیٰ ہے، ان کا کیا مقام و کیا منزلت ہوگی. اور ان عیسیٰ میں سے، ان 11 عیسیٰ میں سے آخری عیسیٰ حضرت مہدی صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ یہ فرماتے ہیں کہ لیا فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں اسوہ حسنہ موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے. مہدی صاحب العصر والزمان جو روئے زمین پر موجود ظاہری جو زندہ افراد ہیں، ان میں سے افضل ترین شخصیت وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میرے لیے نمونہ عمل ہے. کیا شخصیت ہوگی زہرا سلام اللہ علیہ کی، کیا تقوی ہوگا، کیا زہد ہوگا، کیا عبادت ہوگی زہرا کی. زہرا وہ شخصیت جن کی نسل میں سے زین العابدین ہے، جن کی نسل میں سے عبادت کرنے والوں کی زینت پائی جاتی ہے. زہرا سلام اللہ علیہ وہ شخصیت جو زینب کی ماں ہے، وہ زینب جو عاشور کے دن جب نماز ادا کرتی ہے، سخت ترین مصائب، سخت ترین مشکلات میں بھی نماز کھڑے ہو کر ادا کرتی ہے. وہ زینب جب زندان شام میں جب نماز شب ادا کرتی ہے تو اس وقت کھڑے ہو کر نماز ادا کرتی ہے زینب. لیکن ہائے میں کیا کہوں زہرا کے بارے میں کہ اپنی واجب نماز کو وہ بیٹھ کر ادا کر رہی ہے. کیا مصائب ہوں گے، کیا مشکلات ڈھائی گئی ہوگی زہرا پر کہ وہ اپنی واجب نماز کو بیٹھ کر ادا کر رہی ہے. وہ ثانی زہرا مستحب نماز کو زندان شام میں کھڑے ہو کر ادا کر رہی ہے، لیکن خود زہرا کیا مصائب ہوں گے کہ وہ مجبور ہو گئی اپنی واجب نماز کو بیٹھ کر ادا کرے. زہرا میں اب طاقت نہیں، لمحات آخر ہے، زہرا میں طاقت نہیں کہ اب کوئی کام انجام دے. علی مرتضی ان کے پاس موجود ہے. اذان کا وقت ہوتا ہے، مولا علی علیہ السلام جناب زہرا سے رخصت ہوتے ہیں، مسجد کی طرف جاتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے. جب گھر کی طرف واپس آتے ہیں تو عجیب ماجرا تماشا کرتے ہیں، عجیب ماجرا دیکھتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے تمام کام ہو چکے ہیں، کھانا پک رہا ہے، حسنین کے کپڑے دھل چکے ہیں، گھر بہترین انداز میں منظم ہو چکا ہے. امام علی کو تعجب ہوتا ہے، زہرا کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، زہرا سے دریافت کرتے اے مادر حسین کیا ماجرا ہے، کیسے آپ کے اندر تو ہمت نہ تھی کہ اپنی واجب نماز کو کھڑے ہو کر ادا کرے، کیسے آپ نے سارے کام انجام دے دیے. جناب زہرا فرماتی ہے ایک لمحے کے لیے مجھے نیند آ گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے بابا رسول خدا تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ میری ماں خدیجہ طاہرہ بھی تھی. میں نے بابا سے شکایت کی، بابا نے کہا زیادہ غم نہ کھاؤ، کچھ ہی لمحوں بعد تم ہمارے پاس آنے والی ہو. میری آنکھ کھلی، میں نے یہ دیکھا
کہ میں اب بابا کے پاس جانے والی ہوں، میں رخصت ہونے والی ہوں اس دنیا سے، میں نے یہ سوچا کہ میری وفات کے بعد، میرے جانے کے بعد میری امت، میرے بابا کی امت میرے غسل و کفن و دفن میں مشغول ہو جائیں گے، میرے حسنین کا دھیان رکھنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی نہ ہوگا جو حسنین کے لیے کھانا بنائے، کوئی نہ ہوگا جو حسنین کے کپڑے دھوئے، لہٰذا میں نے سارے تیاریاں کر لی، میں نے سارے حسنین کے کام انجام دے دیے۔ مولا علی علیہ السلام گھبرا جاتے، حسنین کو بلانے کے لیے قبر رسول خدا پر تشریف لے جاتے۔ جیسے ہی رسول امام علی علیہ السلام گھر سے باہر جاتے، کچھ لمحے بعد مولا حسن مولا حسین گھر کے اندر تشریف لاتے۔ عصمت کو تعجب ہوتا ہے، عصمت پوچھتی ہے یہ کیا وقت ہے آپ لوگ کے گھر آنے کا؟ آپ لوگ اس وقت معمولاً گھر پر نہیں آتے، کیسے کیا ماجرا ہے کہ آپ لوگ آج اس وقت گھر پر تشریف لائے؟ حسنین فرماتے ہیں کہ ہم قبر رسول خدا پڑھتے، ہم نانا سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک قبر سے آواز آئی، اے میرے بیٹو، ابھی یہ وقت نہیں کہ تم میرے پاس وقت گزارو، ابھی یہ وقت ہے کہ تم اپنے مادر گرامی کے پاس جاؤ، ان سے الوداع کرنے کا وقت ہے۔ ہم گھبرائے گھبرائے گھر کی طرف آئے، اے اسما یہ بتاؤ کہ ہماری ماں کہاں ہے؟ اسما فرماتی ہے کہ آپ کی مادر گرامی حجرے میں موجود ہے، لیکن مجھے حجرے میں جانے کی اجازت نہیں۔ حسنین حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں، مولا حسن ماں کے پیروں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، مولا حسین آگے بڑھتے ہیں، ماں کو آواز دیتے، اے مادر گرامی، کوئی آواز نہیں آتی۔ دوسری دفعہ آواز دیتے، اے مادر گرامی، دوسری دفعہ آواز نہیں آتی۔ جب تیسری دفعہ آواز دیتے اور جواب نہیں آتا ماں کا، مولا حسین اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، واہ غریبا، واہ حسینا۔ جسے یہ فریاد کرتے ہیں بندے کفن ٹوٹتے ہیں، ماں کی آواز آتی ہے، اے میرے لال، میرے گلے لگ جا۔ ارے مادر گرامی، ارے مادر حسین، آپ یہاں پر اپنے حسین کی ایک فریاد کو برداشت نہ کر سکی، آئے میں آپ کو عاشور کے دن میدان کربلا میں لے کے جاؤں، جہاں پر آپ کے حسین کو بے گور و کفن، بے کفن، تشنہ لب زمین کربلا پر جب گرایا گیا تو ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر بھگائے گئے، اور میرے آپ کے حسین کا جو جنازہ تھا وہ پامال ہو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا ہمارے اس